کہ یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور یہ اچیومنٹ اس لیے تھی کہ آئی ریپیٹ اگین کہ ہماری تو پہلی دفعہ گورنمنٹ پاور میں آئی تھی۔ اب یہ ذرا دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2021 میں 5.7% گروتھ ریٹ، 7.4، 21-22 کے اندر 6% گروتھ ریٹ، ایگریکلچر 17 سالوں کے بعد 4.4% گروتھ ریٹ، 4 بمپر کراپس 2 سال میں، سروس سیکٹر کی گروتھ 6.2%، یہ بھی 17 کی گروتھ 6.2%، یہ بھی 17 سال میں ہائیسٹ گروتھ ریٹ تھی۔ ایکسپورٹس ہماری ہائیسٹ تھیں، جو پہلی دفعہ انسینٹیوائز کیا ایکسپورٹرز کو، اور اس کا نتیجہ آیا $32 بلین ایکسپورٹس، ہائیسٹ پاکستان کی تاریخ کا۔ ان کو انسینٹیوائز کیا آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو بینکنگ چینل سے بھیجنے کے لیے $31 ارب ریمیٹنسز، یہ بھی ریکارڈ تھا۔ ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ تھی، 6.1%۔ اور میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ جو ہم نے، اور بڑا مشکل تھا ہمیں جو چینجز لائیں تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے، آٹومیشن کے اوپر جانے کے لیے بڑی ریزسٹنس تھی، لیکن ہم یہ سارے بیریئرز کراس کر گئے تھے۔ پتہ نہیں آپ کو شوکت علی نے بتایا یا نہیں، ہم نے 34 ملین نئے ٹیکس پیئرز ڈسکور کیے تھے، یا میرے خیال میں 40 ملین، شوکت کلیئر کر دے گا بعد میں۔ تو یہ ہم نے نئے ٹیکس پیئر کیسے ڈسکور کیے تھے؟ نادرا کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پھر اپنے وہ انالیسز کیا، سافٹ ویئر استعمال کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، ہم کیسے ان کا رہن سہن کیا تھا، وہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے تھے۔ تو یہ 34 ملین نئے ٹیکس پیئر ڈسکور کیے تھے، یا 40 ملین، میں فگر بھول گیا ہوں، یہاں نہیں لکھا ہوا۔ تو ہم، اور پھر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، یہ جو بڑی بڑی سیمنٹ اور یہ شوگر انڈسٹری، یہ جو سیلز ٹیکس ایویڈ کرتے ہیں، اس کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے آئے تھے تاکہ اس میں سے امپاسبل ہو کسی قسم کی ٹیکس ایویژن۔ تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ہم نے 8 ٹریلین تک لے کے جانی تھی، 8,000 ارب تک اپنی ٹیکس کلیکشن لے کے جانی تھی جب انہوں نے گورنمنٹ کرائی۔ اور پھر جو سب سے ریلیونٹ چیز ہے، 55 لاکھ 3 سال میں نئی نوکریاں ہم نے پروڈیوس کی، اور جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ اس سے ہم نے بہت تیزی سے اور آگے جانا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آیا کہ $70 بیرل سے ہمارا ایک وقت پہ گئی $115 بیرل، جو ہمیں اصل پریشر پڑا اینڈ میں جا کے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنی قیمتیں نیچے رکھیں۔ آپ صرف وہی نہیں گئی، کموڈیٹی سپر سائیکل میں جو ایڈیبل آئل تھا، گھی تھا، وہ $780 ٹن سے $1,500 ٹن پہ گیا، $780 ٹن سے 1500، یعنی دگنا ہو گیا تقریباً۔ کوئلہ جو تھا 80 ٹن سے 280 ٹن پہ چلا گیا ہمارا اور اس کے باوجود جو ہماری کنزیومر پرائس انڈیکس تھا وہ 12.2 پہ رکھا ہم نے، اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس تھا وہ 14% پہ ہم نے رکھا مارچ 22 تک۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ جو میں نے پھر سے ویکسینز کی میں نے بات کر دی۔ اچھا، اب آ جائے، اب میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ جو یہ ساری سازش کر کے ان کو لے کے آئے، یہ آپ نے سنی لیا ہوں گی فگرز، کیونکہ میرے سے بہت بہتر اکانومی سمجھنے والے اسپیکرز ہیں۔ میرا تو سارا تجربہ ہوا یہ جو 3.5 سال میں گورنمنٹ میں بیٹھا، پہلی دفعہ، کیونکہ اتنے بڑے کرائسس تھے اکانومی کے اوپر کہ میرا ایک فاسٹ ٹریک لرننگ ہوئی اکانومی کے اوپر، اور میں بیسکلی ایک چیز سمجھ گیا کہ ہمارا جو ساری گورنمنٹ ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو کہا، اس کا ڈائریکشن ہی غلط ہے۔ یعنی ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جیسی اکانومی بڑھے گی تو آپ نے باٹل نیک آ جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کا، تو ساری ملک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ ڈالر کی انکم بڑھائیں تاکہ وہ ہمارا باٹل نیک نہ آئے۔ میں نے اس کے لیے 2 پروجیکٹ شروع کیے، ایک تھا ہمارا بنڈل آئلینڈ کا کراچی، اور ایک تھا یہ راوی سٹی لاہور۔ راوی سٹی لاہور کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ہم لاہور کو بچائیں، راوی بالکل ختم ہو گیا، ایک سیوریج ڈمپ بن گیا، تو ہم نے راوی کو بھی اس کو پہلے تو براج بنا کے واٹر ٹیبل اوپر کرنی تھی لاہور کی، اور اس کے ارد گرد
ہم نے ہائی رائزز بنانی تھی. ہائی رائزز اس لیے بنانی تھی کہ ہمارا سارا جو ایگریکلچر زمین ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو وہ ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مافیا کے اندر پھنس گئے تو یہ تو پھیلتے جائیں گے اور ساری ہمیں تو فوڈ سیکورٹی کے سویر پرابلمز آنے لگے ہیں. تو راوی سٹی کا مطلب یہ تھا ایک تو کہ راوی کو بچائیں. جب لیک بنائیں گے تو واٹر ٹیبل اوپر چلی جائے گی. لاہور کی واٹر ٹیبل بالکل گر گئی ہے. اور پھر راوی کو جو اس کو پھر جب اس کے ساری ہم وہ واٹر فلٹریشن نہیں، وہ جو ہم پلانٹس لگائیں جو کہ پانی کو صاف کریں اور وہ صاف کر کے پانی پھینکے راوی کے اندر تاکہ صاف پانی اس وقت سیوریج آ رہی ہے. تو وہ اور اس کا جو کوشش ہماری یہ تھی کہ اوورسیز پاکستانی اس کی انویسٹمنٹ لے کے آئیں کیونکہ وہ سب سے سیف انویسٹمنٹ ان کے لیے پراپرٹی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چائنیز کی $2.5 بلین کی انویسٹمنٹ تیار تھی. تو یہ دونوں، ایک کراچی کا جو پروجیکٹ تھا وہ سکٹل کیا گیا. وہاں دبئی سے انویسٹرز آ رہے تھے کراچی میں، وہ بھی پھر ایک نئی ماڈرن سٹی بن رہی تھی جو ہمارا پلان تھا، اس کو سکٹل کیا گیا. NOC سندھ گورنمنٹ نے دے کے واپس لے لیا. اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ڈالر انکم بڑھ جائے گی جب تک وہ ہمیں بریدنگ سپیس دے گا، جب تک کہ ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا لیتے، جب تک ہم یہ جو انٹرم پیریڈ ہے ہم نے سوچا تھا کہ اوورسیز پاکستان اس کی اسپیشلی ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے اور اس سے ہمارا ڈالر ریزروز بڑھ جائیں گے. اور پھر ہم نے یہ بھی سوچا تھا کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے تھے، جن کے اندر اسپیشل زونز بنائے تھے، وہ ہم نے چائنیز کے ساتھ مل کے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کریں گے یہاں. لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہوئی؟ ہماری یہ ہوئی کہ وہ کووڈ آ گیا. اور کووڈ سے کیا ہوا؟ کووڈ سے چائنا بند ہو گیا. تو وہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے چائنیز انویسٹمنٹ ان انڈسٹریل زونز میں، جس سے بھی ہماری ڈالر ریزروز بڑھنے تھے، تو وہ بدقسمتی سے وہ وہاں رک گئے. اور یہ جو ایک سٹی جو وہ سکٹل کر دی، اور لاہور کا بدقسمتی سے یہاں سٹے آرڈر 10 مہینے 11 مہینے ہمارا وہ رک گیا. تو اس کی وجہ سے جو ایکسٹرا ڈالرز ہم انکم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں آئی. اچھا جی، اب یہ آ گئے اور اس کی بہت، میں جتنا بھی کہوں مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا اس کے پیچھے تھنکنگ تھی، کیا وجہ تھی کہ گورنمنٹ جس کی بہترین پرفارمنس تھی اس کو ہٹایا گیا اور پھر پوری ایک سازش کے تحت ان چوروں کو پھر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. تو وہ میں شروع میں آپ کو بتا چکا. لیکن انہوں نے کیا مہنگائی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی. CPI 25.5%، کنزیومر پرائس انڈیکس، سینسٹیو پرائس انڈیکس 30%، آٹا، بجلی، پیٹرولیم، وہ لے لیں، پیاز لیں، ٹماٹر لیں، گھی لیں، دالیں لیں، 100% سے 200% یہ ان کی قیمتیں بڑھ گئی. اس وقت تک 15 لاکھ ٹیکسٹائل مزدور اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں اور انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سامنے سب رکھا ہوگا. اور میں جب مجھے یاد ہے کہ پچھلے مارچ اپریل میں ٹیکسٹائل انڈسٹری والے مجھے یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مزدور نہیں مل رہے، ہمیں فیصل آباد میں ہمیں باہر سے مزدور منگوانے پڑ رہے ہیں. اور وہی ٹیکسٹائل انڈسٹری آج آپ دیکھ لیں کہ 15 لاکھ ورکرز بے روزگار ہو گئے. ریمیٹنسز، یہ آپ نے سنی لیا ہوگا، ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز، ان کا مائنس آ رہا ہے. 2 ارب روپیہ مہینے کی کمی آنی شروع ہو گئی ہے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز میں جو ہم نے بڑھائی تھی. اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کے سامنے ہیں. مارچ کے اندر 16.4 تھا، آج پہنچ گئے 5.7 پہ. یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. روپیہ اس وقت انٹر بینک پہ جس طرح 226 ہے اور انفارملی وہ 260 پہ پہنچ گیا. اور جو IMF کی اب آگے کنڈیشنز آپ نے سنی، ابھی شوکت کا میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب اس کو فری فلوٹ کرے، اس کو روپے کو، تو وہ اب کدھر جا کے پڑتا ہے. تو میرا آخر میں دیکھیں، میں صرف سم اپ کر رہا ہوں. پاکستان نے نکلنا ہے ادھر سے کیسے؟
سب سے پہلے الیکشنز. کیوں الیکشنز؟ کیونکہ الیکشن سے آئے گی پولیٹیکل سٹیبلٹی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی. کوئی بھی دنیا میں انویسٹر، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر ہو، وہ انویسٹ نہیں کرتا جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. اور وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ 5 مہینے 6 مہینے سال کے بعد کیا ہوگا. وہ انویسٹ نہیں کرے گا. سو انویسٹمنٹ جب تک نہیں آتی، ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، نوکریاں نہیں ملتی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو پہلے تو یہ یہاں رک گیا اب کام. اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے وہ سب سے خوفناک سیناریو فیس کر رہا ہے. ایک طرف بے روزگاری اور دوسری طرف مہنگائی اور مزید اور مہنگائی. یہ جو کمبینیشن ہے یہ بڑا خطرناک ہے اس ملک کے لیے. کیوں خطرناک ہے؟ سری لنکا میں اسی طرح کا سیناریو ہوا تھا. سری لنکا کی صرف آبادی 2.25 کروڑ ہے، پاکستان کی 22.5 کروڑ ہے. اگر یہ آبادی کے اندر اسی طرح کا انتشار شروع ہو گیا جو سری لنکا میں تھا، میں یہ آپ کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا. اور شہروں کے اندر خاص طور پہ جس طرح آپ اگر اس وقت لوگوں سے پوچھیں، آپ تنخواہ دار سے پوچھ لیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے، تو جب ایک مزید اور لہر آئے گی مہنگائی کی، اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر انتشار کی طرف چلا جائے گا. لہذا جس طرح مرضی، میں نے کہا کان جدھر مرضی سے پکڑیں، راستہ سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن، جس کی وجہ سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے.